محمد وسیلہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبه يا شفيع اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ایمان کا نتیجہ حبیب الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ مقدس کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج 16 رمضان مبارک ہے. 17 رمضان مبارک کو سن 2 ہجری مسلمانوں اور کفار کے درمیان باقاعدہ پہلی جنگ ہوئی، جس جنگ کو جنگ بدر کہا جاتا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مکہ کے اندر جو کفار تھے انہوں نے حضور علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی. امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتا. ابو جہل نے حضرت عمار بن یاسر ان کے والدہ حضرت سمیہ ان کو قتل کر دیا. صحابہ کرام کو بے شمار تکلیفیں دی گئیں، اٹھا دیا جاتا، ظلم کیے جاتے، صحابہ کرام کو شہید کر دیا جاتا. حضور علیہ السلام کو طرح طرح سے ان لوگوں نے ستایا، حتیٰ کہ جب آپ میدان طائف کے اندر گئے تبلیغ کے لیے اس وقت بھی وہاں کے جو اوباش فرقے تھے انہوں نے آپ کو پتھر برسائے اور صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور ان بستی والوں کو غرق کر دیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں تو ان کے نسلوں میں سے کچھ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو دین اسلام کو قبول کریں گے اور دین اسلام کی خدمت کریں گے. خیر طرح طرح کی تکالیف کے بعد جب حضور علیہ السلام آپ ہجرت کر کے اللہ کے حکم سے مدینہ شریف کی طرف چلے گئے تو مدینہ شریف کے اندر ابھی دوسرا سال تھا کہ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں اسلام لائے، صحابی رسول ہیں اور کلمہ پڑھا، بڑی آپ کی شان ہے، بڑی آپ کی فضیلت ہے، لیکن ابھی اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے. ایک تجارتی قافلہ لے کر ملک شام کی طرف گئے ہوئے تھے. جب واپس آ رہے تھے تو مدینہ کے قریب پہنچے تو ان کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے ایک زمزم آدمی کو
مکہ کے اندر بیچا کچھ سونا دے کر کہ جا کر اعلان کریں کہ جو تمہارا تجارتی قافلہ ہے اس کے اوپر مدینہ والے حملہ کرنے والے ہیں، لہذا ان کے مدد کے لیے پہنچو۔ زمزم آدمی جب مکہ کے اندر اعلان کر رہا تھا تو اس سے 3 دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں حضرت عاتکہ، انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک شخص اونٹ کے اوپر سوار ہے، کبھی وہ جبل ابی قبیس کے اوپر اعلان کرتا ہے، کبھی جو ہے دوسری پہاڑی کے اوپر وہ اعلان کر رہا ہے کہ اے مکہ والوں، تمہارے ہر گھر کے اندر جو ہے خون کی بدبو آ رہی ہے۔ جب حضرت عاتکہ جو تھی انہوں نے یہ خواب جو ہے حضرت عباس کو بیان کیا تو بات چلتے چلتے ابو جہل تک پہنچی تو اس نے کہنا شروع کر دیا اب جو ہے ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو اس خواب کے 3 دن کے بعد ہی خواب کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ وہ کہتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ چٹان جو ہے وہ پھٹتی ہے اور اس چٹان کا ہر پتھر جو ہے وہ کسی نہ کسی مکہ کے گھر کے اندر جو ہے وہ گرتا ہے۔ تو اس کے 3 دن کے بعد ہی جب وہ اعلان ہو گیا، زمزم آدمی جو ہے وہ کہنے لگا کہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے نکلو۔ جب ابو جہل نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ ہر شخص جائے گا اور ہم وہاں پر جا کر جو ہے وہ لڑیں گے، اور بڑے تکبر کے ساتھ اس نے کہا واللہ لا نرجع حتی نرد بدرا، اللہ کی قسم ہے ہم واپس نہیں لوٹیں گے یہاں تک کہ ہم بدر کے اندر جائیں گے، فنقیم علیہ ثلاثا، اور وہاں پر ہم 3 دن ٹھہریں گے، فنحر الجذور، ہم وہاں پر اونٹ ذبح کریں گے، ونطعم الطعام، کھانا کھائیں گے، ونسقي الخمر، ہم شرابیں پیئیں گے، اور وتعزف علینا القیام، ہمارے لیے وہاں پر گانے گائے جائیں گے، وتسمع بها العرب، اور ہم مسلمانوں کو اتنا ذلیل کریں گے، اپنی شان و شوکت دکھائیں گے تو پورے عرب کے اندر ہمارا ایک روب اور دبدبہ ہوگا، ہمارا جانا بھی بے مثال ہوگا، ہمارا آنا بھی بے مثال ہوگا۔ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ حدیث پاک کے الفاظ جو ہے وہ موجود ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے باتاً، تکبر کے ساتھ اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کا راستہ روکنے کے لیے نکلے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اب جو یہ چالیں چل رہے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو جاننے والا تھا۔ ادھر سے ابو جہل کا یہ اعلان تھا، دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب یہ دیکھا کہ مکہ کے لوگ ہیں وہ مدینہ والوں کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں اور انہوں نے لشکر تیار کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے وہاں پر صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور یہ مشورہ اس لیے تھا کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تھے تو وہاں پر معاہدہ تھا، انصار کے ساتھ یہ بات تھی کہ جو بھی مکہ کے اوپر، جو بھی مدینہ کے اوپر باہر سے حملہ کرے گا، جو شخص بھی یا جو لشکر بھی مدینہ کے اوپر باہر سے حملہ کرے گا تو انصار جو ہے ان کی مدد جو ہے وہ ضرور کریں گے۔ یہ معاہدہ تھا انصار کا مہاجرین کے ساتھ، حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ جب حضور علیہ السلام نے مشورہ طلب کیا تو حضرت مقداد ابن اسود، ان کا اصل نام ہے مقداد ابن عمر، یہ یمن کے رہنے والے تھے حضرموت کے، وہاں سے یہ مکہ کے اندر آئے تھے، اور مکہ کے اندر جس شخص کے پاس یہ رہتے تھے ان کا نام تھا اسود ابن عبد یغوث، تو کثرت استعمال کی وجہ سے لوگ پڑھتے ہیں مقداد ابن اسود۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی کریمہ جس کا انہوں نے نام رکھا بعد میں، اور حضور علیہ السلام کی چچا دار بیٹی کے ساتھ ان کا بعد میں نکاح ہوا۔
انتہائی یہ خوبصورت ہیں. یہ کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے نبی، ہم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ ہم آپ سے یہ کہیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا، آپ جائیں یا آپ کا رب جائے اور جا کر لڑے. انا ہاہنا قاعدون، کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہم ایسا نہیں کریں گے. اے پیارے نبی، ہم آپ کے لیے لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، دائیں طرف بھی لڑیں گے، بائیں طرف بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی ہم جب جنگ کریں گے. آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کو حکم کے مطابق عمل کریں گے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں فقد آمنا بکا وصدقناکا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ جو پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، اور شہیدنا ان ما جئت بھی حق، اور جو آپ لے کر آئے ہم نے اس کے اوپر گواہی دی. اور اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَنَا، ہم نے آپ کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں، ہمارے وعدے بڑے پکے وعدے ہوتے ہیں. آپ جو حکم دی یا رسول اللہ، آپ جب وہ چلیں اور جس بات کا آپ حکم دیں گے ہم آپ کی بات کے اوپر فوراً عمل کریں گے. اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ سمندروں کے اندر گھوڑے ڈالتے ہیں تو ہم اپنی سواریاں سمندروں کے اندر ڈال دیں گے، ہم برقلغبار تک جو ہے وہ چلے جائیں گے. لیکن اے اللہ کے پیارے نبی، ہم اس انداز کے اندر لڑیں گے، اس انداز کے اندر کفار کو قتل کریں گے کہ جس سے بات تقر بھی عینوں کا، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گے اور اے اللہ کے پیارے نبی آپ اس کے اوپر خوش ہو جائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے جذبہ دیکھا تو اس وقت دعا فرمائی کہ اے اللہ، میرے یہ جو صحابہ ہیں جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں نحنو باجانا علی محمد علی الاسلامی، ہم نے نبی کے ہاتھ کے اوپر اسلام کے اوپر بیعت کی ہے، ہم نے نحنو بایا محمد علی الجہادی، ہم نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر جہاد کی بیعت کی ہے. اے اللہ میرے انصار کی بھی مدد فرما، اور اے اللہ میرے مہاجر صحابہ کی بھی مدد فرما. حضور علیہ السلام نے ان کو برکت کی دعائیں دی. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو آج ہم جو وہ چلتے ہیں اور میدان بدر کی طرف چلتے ہیں. یہ بدر مدینہ شریف سے 80 میل کے فاصلے پر چند کنویں تھے، ان کنووں میں سے کنویں کا نام تھا بدر. جب بھی شام سے کوئی قافلے آتے اس جگہ پر ٹھہرتے اور وہاں پر پانی کا انتظام موجود ہوتا، پھر پانی وغیرہ پی کر اپنا آگے وہ چلے جاتے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ چلو صحابہ اب آپ بدر کی طرف نکلتے ہیں. جب حضور علیہ السلام کے کہنے کے اوپر صحابہ کرام چلتے ہیں، حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے جو صحابہ کرام تھے ان کے پاس 2 گھوڑے تھے. ایک گھوڑا حضرت مقداد ابن اسود کے پاس تھا جس کا نام صبحہ تھا، دوسرا گھوڑا حضرت زبیر بن عوام کے پاس تھا جس کا نام تھا سیل. حضور علیہ السلام کے باقی جو صحابہ تھے ان کے پاس 70 اونٹ تھے. 70 اونٹ، ہر صحابی جو تھے 3 صحابہ ایک اونٹ کے اوپر سوار ہوتے تھے. حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی اور مقتدیٰ تھے اور آپ کی سواری کے اوپر حضرت ابو لبابہ تھے. دونوں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سواری کے اوپر سوار ہوں، ہم جو ہے پیدل چلتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو کہ تم چل سکتے ہو، میں نہیں چل سکتا، اور نہ ہی تم مجھ سے زیادہ ثواب ہو کہ تمہیں ثواب ملے گا مجھے ثواب ملے گا. خیر اسی طرح یہ قافلہ جب مدینہ شریف سے نکلتا ہے تو دوسری طرف کافر تھے جن کی تعداد 1000 تھی اور ان کے اونٹوں کی تعداد 700 سے بھی جو وہ زیادہ تھی. وہاں پر دوسری طرف کافر تھے، پورے تکبر کے ساتھ نکلے، پورے غرور کے ساتھ نکلے. ادھر سے جب یہودی جو تھے وہ مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے مدینے سے نکل رہے، یہودی مسلمانوں سے کہنے لگے کہ نہ تمہارے پاؤں میں جوتے ہیں، نہ جو ہے وہ تمہارے جسموں کے اوپر پورا لباس موجود ہے، اور تم جو ہے وہ تمہارے پاس خوراک بھی موجود نہیں، تو وہاں پر کیا کرو گے؟ تو کسی نے کہا نہ دیکھو تیر پر، نہ دیکھو تیر پر تکیہ، نہ خنجر بھالے پر،
بھروسہ ہے تو اس کالی کملی والے پر ہمیں تیغ و تیر کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں، ہم صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے نکلے ہیں۔ اور جب نکلنے لگے تو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہم انہم عورات فاحملہم، اے اللہ میرے صحابہ کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، اے اللہ ان کو جوتے عطا فرمانا، ان کو سواریاں عطا فرمانا۔ اللہم انہم عورات فاکسوہم، اے اللہ میرے صحابہ کے جسموں کے اوپر لباس بھی پورے نہیں ہیں، اے اللہ ان کو لباس عطا کرنا۔ اللہم انہم جیاع فاشبعہم، اے اللہ میرے صحابہ جو ہیں ان کو بھوک لگی ہوئی ہے، اور اے اللہ ان میرے صحابہ کو جو ہے وہ ان کی مدد فرمانا اور میرے صحابہ کو کھانا عطا فرمانا۔ دوسری طرف اپنے تصور تھے، دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا کافر وہ اپنے ساتھ روٹیاں بھی لے کر آئے، کھانے والیاں بھی لے کر آئے، اونٹ بھی لے کر آئے، اور جگہ جگہ 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں، اور 10 اونٹ ذبح کرنے کے بعد وہ آپس میں کھانا کھاتے اور تکبر کرتے، اور ساتھ وہ رسیاں لے کر آئے، اور وہ کہتے تھے ہم جب وہاں پر جائیں گے ان کو قتل کریں گے، جو صحابہ بچ جائیں گے ان کو ہم رسیوں کے ساتھ باندھ کر مکے کے اندر لائیں گے اور ان کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ دوسری طرف سے ادھر سے حضور علیہ السلام کی دعا مبارک تھی، اور یہ دعا پھر ایسے قبول ہوئی کہ جب صحابہ کرام حدیث کے لفظ ہیں فتح اللہ له یوم بدر، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بدر والے دن فتح عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بدر والے دن فتح عطا فرمائی۔ فانقلبوا حين انقلبوا، جب صحابہ واپس آنے لگے وما منهم رجل الا وقد رجع الجمل اور جملتين، ہر صحابی کے بعد ایک اونٹ یا 2 اونٹ ہوتے تھے، اور وقت دسوں صحابہ کرام نے لباس بھی پہنے، وشبعوا اور صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر کھانا بھی کھایا۔ جس وقت مدینہ شریف سے صحابہ کرام نکلنے لگے تو اس وقت کے بڑے ایمان افروز ہیں وہ واقعات ہیں، بے شمار واقعات، ان میں سے صرف ایک آدھ واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت رافع بن خدیج اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تھوڑی عمر کے تھے، یعنی کم عمر کے تھے، نوجوان تھے، تو آپ نے اپنے چاچا ظہیر سے فرمایا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں میری سفارش کریں۔ جب ان کے چاچا نے سفارش کی تو عرض کرتے یا رسول اللہ یہ تو رافع ہے نا، اگرچہ کم عمر ہے لیکن یہ تیر انداز کے اندر جو ہے بڑا مہارت رکھتا ہے، بڑا تیر انداز ہے، تیر کے اندر اس کو بڑا گمان ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت رافع کو اجازت دے دی۔ اب بڑی توجہ سے جب حضرت رافع کو اجازت ملی تو حضرت سامورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، چاند والی جو حضور علیہ السلام کی روایت وہ ان سے بنتی ہے۔ خیر حضرت سامورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ان کو اجازت دے دی ہے، آپ مجھے بھی اجازت عنایت فرمائیں، میں ان سے زیادہ رافع سے زیادہ طاقتور ہوں۔ حضرت سامورہ فرماتے ہیں میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، آپ میری ان کے ساتھ کشتی کرا لیں اور میں جو ہے ان کو اپنی کشتی کے اندر بچھاڑ دوں گا۔ جب کشتی ہوتی ہے تو حدیث پاک الفاظ بصارہ سامورہ کو رافعاً کہ حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچھاڑ دیا، باجادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ تو جہاں محدثین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمہیں تو اجازت مل گئی ہے حضرت رافع کو، تو مجھے اجازت تب ملے گی جب تم خود بخود جو نیچے گر جاؤ گے۔ تو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ کی دلجوئی کے لیے خود بخود نیچے زمین پر تشریف لے آئے، اور اس طرح حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت رافع کو بچھاڑ دیا تھا۔ تو یہ ایک طرح کا ہیلا تھا۔ بے شمار ایسے صحابہ ہیں، چھوٹے بچپن کی عمر ہے ان کی، نوجوانی کی عمر ہے، لیکن وہ حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک تھوڑی تھی لیکن حضور کی بارگاہ میں جا کر فبکا، رونا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے سینے کے ساتھ لگایا اور آپ نے پھر ان کو تلوار کا جو پتلا ہوتا ہے وہ ان کے گلے کے اندر لٹکایا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بدر میں شہادت کی بہت عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے شہادت کی دعا فرمائی
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اس طرح کے بے شمار صحابہ کرام ہیں کہ جن کے بارے میں احادیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی آواز کے اوپر لبیک کہا اور حضور علیہ السلام کو لے کر میدان بدر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کے اندر پہنچے تو یہی حضرت سعد بن معاذ جن کی میں نے آپ کو روایت سنائی ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے یہاں پر ایک خیمہ بناتے ہیں۔ انہوں نے ایک خیمہ تیار کیا صحابہ کرام کے ساتھ مل کر، جو کھجور کا تھا، کھجور کے پتوں کا، کھجور کی شاخوں کا تھا۔ وہاں پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی آرام گاہ، آپ یہاں پر تشریف فرما ہوں۔ اور عرض کی یار سارے صحابہ سن رہے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر کہ آپ کے صحابہ اور انصار اور مہاجر جو ہیں وہ کافروں کے ساتھ کتنی جرأت کے ساتھ، کتنی بہادری کے ساتھ اور کتنی دلیری کے ساتھ رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ بس آپ نے ہمارے لیے دعا فرمانی ہے، بڑے قابل غور الفاظ ہے، یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے بس دعا فرمانی ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے پھر یہ بھی عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو ایک الگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دوبارہ مدینے کے اندر واپس جائیں گے، لیکن اگر نتیجہ الٹ آ گیا تو یا رسول اللہ یہ آپ کی سواری باندھی ہوئی ہے، یہاں سواری لے کر مدینے کے اندر چلے جانا، وہاں ساتھ اور صحابہ بھی ہیں وہ ہم سے بھی پڑھ کر آپ سے محبت کریں گے، آپ کو جانے نشاور کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملے مبارک سنے تو آپ کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج جنہوں نے بدر کے میدان کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں وہاں پر جس جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک لگا ہے یہ جگہ بدر کے میدان سے تھوڑی سی اونچائی کے اوپر جگہ ہے۔ حضور علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما تھے۔ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے تھے اور حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جب میدان کے اندر جا کر میں لڑتا تھا بار بار حضور کی طرف دیکھتا تھا، حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے کہ اے باری تعالیٰ اگر یہ تھوڑے سے صحابہ اس وقت دنیا سے چلے گئے اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو قیامت تک جو ہے وہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے اللہ میرے صحابہ کی غیبی مدد فرما، اللہم ہذہ قریش قد اکملت بخیالها وفخرها۔ اے اللہ یہ قریش آئے ہیں بڑے تکبر کے ساتھ آئے ہیں اور بڑے غرور کے ساتھ آئے ہیں اور بڑا دنیا کی طاقت کو اپنے پاس رکھ کر آئے ہیں، تعاونہ اے اللہ یہ نیت رکھ کے آئے ہیں تیرے نام و نشان ختم کرنے کے لیے، وہ تقدس رسولہ کا اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے، تیرے رسول کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہم فنصرک الذی وعدتنی، اے اللہ تو نے میرے ساتھ نصرت کا وعدہ کیا ہے، فتح کا وعدہ فرمایا ہے، اے اللہ میرے صحابہ کو فتح عطا فرما۔ اللہم اعینہم الغداۃ، اے اللہ کل صبح کے دن میرے صحابہ کو فتح عطا فرمانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اس طرح دعا کرتے رہے، گریہ زاری کرتے رہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم ہے مجھے حضور کے گریہ زاری کے اوپر رشک آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مزمل والی چادر تھے، جو مدثر والی چادر تھے، آپ کے شانہ مبارک سے قدم مبارک سے نیچے تشریف لا رہی تھی، میں بار بار چادر کو جو ہے وہ آپ کے قدموں کے اوپر دے رہا تھا، آخرکار ان سے نہ رہا گیا اور میں نے عرض کی یا نبی اللہ کفا کا مناشدت کا ربا تھا، یا رسول اللہ آپ نے جو اللہ کی بارگاہ میں گریہ جاری کی ہے، جو دعا کی ہے، آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں فرمائے گا، آپ کا رب آپ کی مدد فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق کے الفاظ سنتے ہیں سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں ابوبکر صدیق اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ کی مدد آ چکی ہے، وہ دیکھو جبریل ہے وہ اپنا گھوڑا ہجوم لے کر آ رہے ہیں اور 1000 کا لشکر لے کر صحابہ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔
میدان بدر کے اندر حضور علیہ السلام کی دعا مبارک تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا. کبھی 1000 کا لشکر آتا ہے جنہوں نے آج بھی بدر دیکھا تو وہاں پر جاتے ہیں اور آ کر بتاتے ہیں کہ اس طرف جو ہے وہ سارے پہاڑ ہیں لیکن یہ اس طرف کے جو 2 پہاڑ ہیں وہ ریت کے پہاڑ ہیں. تو یہ پہاڑ بھی پتھریلے ہی تھے لیکن جب اللہ کے فرشتے تشریف لاتے ہیں تو اسی وقت یہ پہاڑ پتھر کے پہاڑ اور ریت کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں اور کافر جو تھے وہ پتھریلے پہاڑوں کی طرف تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر اب پریشان نہیں ہونا, اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے, اللہ کے فرشتے تشریف لا چکے ہیں, میں آسمان سے زمین تک جو ہے وہ اللہ کے فرشتوں کی لائنیں دیکھ رہا ہوں. صحابہ کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام بدر کے میدان میں خود تشریف لائے, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مسجد عریش ہے جہاں پر حضور علیہ السلام کا خیمہ مبارک ہے. یہ جگہ بلندی کے اوپر جگہ ہے اور آج وہاں پر مسجد بنائی ہے جسے مسجد عریش کہا جاتا ہے. عریش کا مطلب ہے خیمہ, جہاں پر حضور کا خیمہ مبارک لگا تھا. عریش میں چھت کو بھی کہتے ہیں. وہ مسجد عریش انتہائی خوبصورت مسجد ہے. یہ نیچے کی جو جگہ تھی یہ ریتلی زمین تھی اور یہاں پر صحابہ کرام جو کتابوں کے اندر کھڑے تھے حضور علیہ السلام لائنیں درست فرما رہے تھے. بڑی محبت والا واقعہ میرے ذہن کے اندر آ گیا. حضور علیہ السلام کے طرف سے آپ کے ہاتھ میں شاخ مبارک تھی, آپ نے لائنیں سیدھی کر رہے تھے کہ حضرت سواد بن عزیہ رضی اللہ عنہ آگے تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے چھڑی کے ساتھ جو ہے نا ان کے پیٹ کے اوپر لگائی, فرمایا کہ اے سواد استوی یا سواد, اے سواد صاحب کو سیدھا کرو. سفید سیدھی فرما رہے تھے. حضرت سواد عرض کرتے یا رسول اللہ آپ میں آج اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. سامنے دشمن ہے, ادھر صحابہ ہے, صحابہ کو بڑی پریشانی تاری ہوئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں بدلہ ملے گا. عرض کی یا رسول اللہ جب میرے چھڑی لگے میرے جسم اور پیٹ کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا, میرے پیٹ نظر آ رہا تھا. حضور علیہ السلام نے اپنی زرا کے بند کھول دیے اور فرمایا کہ سوال یہ لو بدلہ لے لو. اسی وقت حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں, بوسہ لیتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا سوال یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ سامنے دشمن ہے, میدان جنگ ہے, پتہ نہیں مجھے موت آنی ہے یا زندگی رہنی ہے, تو میری خواہش یہ ہے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے مجھے موقع ملا, میں نے ہیلا کیا کہ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ میرا جسم جو ہے وہ لگ جائے. مجھے ایک حدیث بات یاد آ گئی. ایک مرتبہ ایک عورت نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک چادر پیش کی. جب حضور کی خدمت میں چادر پیش کی تو ایک دوسرے صحابی تھے, انہوں نے وہ چادر جو ہے وہ حضور سے مانگی. حضور علیہ السلام نے چادر عطا فرما دی. جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چادر عنایت کر کے کہیں چلے گئے, صحابہ نے کہا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ حضور نے کبھی لا نہیں فرمایا, حضور علیہ السلام نے کبھی منع نہیں فرمایا, پھر بھی تمہیں حضور علیہ السلام سے چادر مانگ لی ہے اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کو چادر کی خود بھی ضرورت تھی. تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں تمہاری نیت اپنی جگہ پر, تمہارے اعتراضات اپنی جگہ پر درست ہیں, لیکن میری نیت یہ ہے لعلی اکفن بہا کہ میں نے حضور سے چادر اس لیے مانگی ہے, میں بڑا گناہگار ہوں, شاید اس چادر کے اندر مجھے کفن دیا جائے گا. اگر اس چادر کے اندر کفن دیا جائے گا حضور کے جسم مبارک کے ساتھ لگی ہے, اللہ تعالیٰ اس چادر کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو صحابہ جن کے ہاتھ کو عید ہوتی تھی, نبی کا قرب حاصل تھا اور نبی کی دید ہوتی تھی. یہ تو بڑی عشق و محبت والی باتیں ہیں, بڑی عشق و محبت والی داستانیں. جب لائنیں جو اس طرح سفید سیدھی تھی, انسان میں کافر تھے, تو کافروں کی طرف سے سب سے پہلے جو میدان کے اندر آیا اس کا نام تھا عتبہ. عتبہ اپنے بیٹے کو لے کر آیا ولید کو ساتھ اپنے بھائی شیبہ کو لے کر آیا اور آ کر للکارنے لگا. ادھر سے حضور علیہ السلام نے 3 صحابہ کو بھیجا, حضرت عوف کو بھیجا, حضرت معاذ کو بھیجا, حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا. اب عتبہ کہنے لگا تکبر کے ساتھ ہمارے مقابلے کا آدمی بھیجو, ہماری یہ توہین ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. حضور علیہ السلام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا قم یا علی, قم یا علی, اے علی کھڑے ہو جاؤ, قم یا حمزہ, اے حمزہ آپ کھڑے ہو جائیں.
تم یا عبیدہ ابن حارث، اے عبیدہ ابن حارث آپ کھڑے ہو جائیں۔ تینوں جلیل القدر صحابہ جب میدان کے اندر گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ آپ کے مقابلے میں جو کافر تھا اس کا نام تھا عتبہ، یہ بھی قریش کا سردار تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ کے مقابلے میں جو تھا اس کا نام تھا ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا، اور جو عبیدہ کے مقابلے میں تھا اس کا نام تھا شیبہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ولید کو قتل کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عتبہ کو قتل کیا۔ شیبہ جو تھا نا اس نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی ایڑی کے اوپر ضرب لگا دی تھی، جس سے ان کی ایڑی جو کٹ گئی اور اندر سے خون نظر آ رہا تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبدہ رضی اللہ جیسے ہی دیکھا تو یہ دونوں شیر آگے بڑھتے ہیں اور انہوں نے جا کر شیبہ کو بھی قتل کیا۔ ان کو کندھوں کے اوپر اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شہادت کو قبول فرما لیا ہے۔ یہ حضرت عبیدہ ابن حارث پہلے صحابی ہیں جو میدان بدر کے اندر ہے شہید ہوئے، ٹوٹل جو ہے وہ 14 صحابہ شہید ہوئے ہیں میدان بدر کے اندر، ٹوٹل ہے 14 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ ان میں سے 6 صحابہ انصار تھے اور 8 صحابہ مہاجر تھے، اور کافروں میں سے 70 کافر جو تھے نا وہ مارے تھے اور 70 کافر ہی گرفتار ہوئے۔ اور آپ کو میں نے بتایا کہ جس وقت یہ جنگ ہو رہی تھی اس رات کی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گریہ زاری کر رہے تھے، آپ نے رات کے پچھلے پیر ایک چھڑی مبارک لی اور مسلم شریف کی روایت ہے اپنی انگلی مبارک کے ساتھ، اپنی انگشت مبارک کے ساتھ وہاں پر نشان لگائے اور فرمایا ہذا مصرع فلان، ہذا مصرع فلان، ہذا مصرع فلان۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے حضور علیہ السلام نے جہاں جہاں جس کا نام دے کر کہ یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں ولید مرے گا، یہاں امیہ بن خلف مرے گا، جس کا نام دے کر جہاں جہاں اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ نشان لگائے تھے، کل کے جب جس وقت لڑائی ہوتی ہے، لڑائی ختم ہوتی ہے، ہم وہ جگہ دیکھتے ہیں جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ مبارک کہے تھے اسی جگہ پر کافروں کی لاشیں جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ تو علم غیب کی دلیل ہے، جنگ اگلے دن ہونی ہے، لیکن حضور علیہ السلام پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ یہاں پر کہ عتبہ کہاں کہاں مریں گے، عتبہ اور شیبہ اور ولید، جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ یہ ہمارے سنیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ پھر حضرت معاذ کا ذکر نہ کریں، حضرت معاذ موقف بن افرا کا ذکر نہ کریں تو بات جو ادھوری رہے گی کہ یہ دونوں نوجوان تھے، ایک کی عمر 17 سال اور ایک کی عمر 18 سال۔ آپ نے ہر سال غزوہ بدر سنا ہوگا، ایک کی عمر 17 سال اور ایک کی عمر 18 سال۔ یہ دونوں شہزادے آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس اور آ کر عرض کرنے لگے کہ چاچا جان آپ ہمیں بتائیں ابو جہل کہاں پر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ایک مرتبہ بڑا گھبرا گیا تھی، کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ کہا کہ بیٹا تم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کہا کہ ہم نے جو ان کو قتل کرنا ہے، سنا ہے ماریں گے یا مر جائیں گے، مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ حفیظ جلندری نے کہا کہ دونوں بیٹوں نے جو جواب دیا تو یہ تھا کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ تو اس وقت جو ہے انداز یہ تھا کہ کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ابو جہل رہتا کہاں پر ہے، کس وقت ہے، کہاں پر ہو کے کھڑا ہے۔ کہا کہ وہ سامنے پہاڑی کی چوٹی ہے اور اس کے ارد گرد لشکر ہے کافروں کا اور ان کے درمیان جو وہ تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ بات کرنی تھی، شہزادے دوڑ کر جاتے ہیں اور جا کر اس کے اوپر جو وہ شیروں کی طرح حملہ کر دیتے ہیں اور اس کو قتل کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول میں نے قتل کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے قتل کیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ تھی جب آپ وہاں پر جا کر کافروں سے لڑ رہے تھے تو ایک کافر نے تلوار ماری تو ان کا بایاں بازو مبارک جو ہے وہ اسی طرح جو وہ اس طرح وہ کٹ گیا اور کٹا اس طرح کا چمڑا تھوڑا سا باقی تھا اور لڑائی کے دوران رکاوٹ بن رہا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس کو اپنے پاؤں کے نیچے دیا اور اس کو وہیں پر پھینکا اور اس کے بعد کہیں یہ بھی روایات کے اندر آتا حضور علیہ السلام نے اس کو دوبارہ جوڑ بھی دیا۔ خیر جب یہ دونوں شہزادے حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے قتل کیا،
دوسرے کہتے ہیں میں نے قتل کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضور نے بھیجا جا کر پتہ کر کے ابو جہل کا. جب یہ گئے تو ان کی چھاتی کے اوپر ابو جہل کی چھاتی کے اوپر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے تجھے کس طرح ذلیل کیا, رسوا کیا. وہ کہنے لگا مجھے افسوس ہے, مجھے جو وہ زراعت کرنے والے, کھیتی باڑی کرنے والے دو نوجوانوں نے میرے اوپر حملہ کیا ہے. اللہ نے اس کی گردن کاٹی اور لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے. دونوں صحابہ حضرت معاذ اور معوذ حضور کی بارگاہ میں تھے. حضور علیہ السلام کو بار بار عرض کرتے تھے یا رسول اللہ میں نے قتل کیا. حضرت معوذ عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے قتل کیا. حضور نے فرمایا اچھا دونوں اپنی تلواریں دکھاؤ. دونوں نے جب تلواریں آگے کی, دونوں کی تلواروں کے اوپر خون تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے الفاظ ہیں, فرمایا کلاہما قتلہم, کہ معاذ اور معوذ دونوں نے جو ہے وہ ابو جہل کو قتل کیا. اور اس کے بعد فرمایا ماتا فرعون ہادی الامت, اس امت کے سب سے بڑا فرعون جو تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح ذلیل کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بچوں سے اس کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا ہے. سامعین محترم, جنگ بدر کے اندر حضور علیہ السلام کی دعائیں تھیں, اللہ تعالیٰ کی غیابی بدر تھی. مسلمان 313 تھے. اقبال نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر, فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار. اب بھی جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو بدر میں نے بتایا کنویں کا نام ہے, آج وہ کنواں وہاں پر موجود ہے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ ایک ایک کی لاش کو پکڑ کے اس کے اندر پھینک دو. جب ابو جہل, عتبہ, شیبہ کی لاشوں کو وہاں پر پھینکا گیا اور 3 دن حضور علیہ السلام نے وہاں پر قیام کیا. ایک مرتبہ حضور اس کنویں کے پاس آئے اور اوپر ہو کر کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام بخاری شریف کے اندر آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ابو جہل میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ ہدایت کی طرف آ جاؤں, اے عتبہ تمہیں میں نے ہدایت کی طرف بلایا, اے شیبہ تم نے ہر وقت میری مخالفت کی, تو اب دیکھو جہنم کا گڑھا تم گڑھے کے اندر تم جا چکے ہو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں, یہ تو آپ جسموں کے ساتھ کلام کر رہے ہیں, ان کے جسموں کے اندر تو روح نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سنتے ہیں تو ان سے زیادہ سنتے ہیں, لیکن یہ اس کا جواب نہیں دے سکتے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سنتے ہیں, یہ سنتے ہیں, لیکن اس کا جواب نہیں دے سکتے. وہ کافر ہیں, جن کافروں کے ساتھ حضور مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں تم نے جو وہ جہنم کو قبول کیا, تو ایک کافر مرنے کے بعد اگر وہ سن سکتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان بارے کا عالم کیا ہوگا. آپ بظاہر دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے جو حضور کے اوپر جھوٹے بات کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر علیہ الصلاۃ الجمعہ, کہ جمعے والے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو. فإنی أسمع صلاۃ اہل محبت, اس لیے کہ جمعے والے دن محبت والوں کا درود میں خود سنا کرتا ہوں. تو ہمارے نبی کی سماعت کا حال کیا ہوگا. خیر جس وقت مدینہ شریف کے اندر پہنچے صحابہ کرام واپس ہیں, اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال تھا اور ان کی تدفین ہو رہی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بدر کے اندر حاضر نہیں ہوئے تھے, لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو بدری صحابہ میں سے شمار کیا ہے, کیونکہ یہ حضور کی بیٹی کی تیمارداری کے لیے مدینہ شریف کے اندر رہے تھے. جو قیدی 70 ہو کر آئے, حضور نے صحابہ سے پھر مشورہ کیا کہ یہ 70 قیدی ان کے ساتھ کیا کیا جائے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ ان سے فدیہ لیں اور ان کو آزاد کر دیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہمارے ہی ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں, آپ ایک دوسرے کے رشتہ دار اس کو دیں, اس کو قتل کر دیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ جو تم میں سے امیر ہیں فدیہ دے سکتے ہیں وہ فدیہ دیں, اور وہ فدیہ ان کے لیے آزادی کا پروانہ ہوگا. جو امیر نہیں غریب ہیں لیکن پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے آزادی یہی ہے کہ وہ مدینہ شریف کے 10 بچوں کو تعلیم دیں گے, اور 10 بچوں کو جب وہ تعلیم دے دیں گے تو اسی وقت جو ان کو آزاد کر دیا جائے گا. تو اس دن کو, بدر والے دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم فرقان کا نام دیا. فرقان کہا گیا ہے, حق اور باطل کے درمیان ہے فرق کرنے والا دن. تو صحابہ کرام میں سے 313 صحابہ وہاں پر تھے, اور آج بھی بخاری شریف کے اندر احادیث آتی ہیں کہ جو بندہ یہ 313 صحابہ کرام اصحاب جو بدر
ان کے نام پڑھیں کسی مشکل کے اندر، ایک جگہ پر بیٹھ کر ان کے اسباب پڑھیں اور ان کا وسیلہ دیں اللہ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ ان کی برکت سے میری پریشانی کو دور فرما، تو اللہ تعالیٰ اسمائے اصحاب بدر کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کی مشکلات کو اسی وقت آسان فرما دے گا۔ تو غزوہ بدر کے حوالے کال کا دن ہے، اصل کے بعد ہم بھی یہاں پر بیٹھ کر اسمائے بدر جو ہے فائل میں لے کر آ جاؤں گا تو پڑھیں گے۔ اگر کسی کی کوئی پریشانی ہو تو میں کہتا ہوں وہ بھی وہاں پر بیٹھ دیتا، اس کا کام ہے، کوئی اتنا بڑا نہیں ہے۔ تو دعا فرمائے آج اللہ تعالیٰ ہمارے جو حکمران ہیں، نام نہاد حکمران اور مسلمانوں کے نام نہاد حکمران، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو 2 دن پہلے مسجد اقصیٰ شریف کی فجر کے نماز کے اندر بے حرمتی کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہاں پر احتجاج اتار کرا سکیں۔ آج اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہوتا، یا سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور ہوتا، یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا دور ہوتا، تو یہودیوں کی کیا مجال تھی کہ فجر کے بعد بچے پڑھ رہے ہوں، نوجوان پڑھ رہے ہوں، مسلمان پڑھ رہے ہوں، خواتین پڑھ رہے ہوں، اور ان کے اوپر آ کر اسی طرح حملہ کر دیا جو ان کو بموں کے ساتھ اڑا دیا، جو ان کے اوپر گولیاں برسائی جائیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان جو ہے ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرمائے۔ یہ جو فاسق اور فاجر جو ہیں، جو قوم کے اوپر عذاب کی صورت میں مسلط ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام سے جو ہے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آج 1400 سال کے بعد بھی افرادی قوت کی کمی نہیں ہے مسلمانوں کے اندر، اگر کمی ہے میں نے صبح درس کے اندر کہا 313 جو صحابہ بدر تھے ان کے جذبے والی کمی ہے۔ آج اگر مسلمانوں کے اندر جذبہ بیدار ہو جائے تو وہ وقت دور نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا وقار عطا فرمائے گا، مسلمانوں کو ان کی دوبارہ کوئی بھی شان و شوکت عطا فرمائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔